السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ آپ کا یہ بھائی پل پل کی خبر آپ تک پہنچا رہا ہے۔ الحمدللہ جو خوشخبری تھی آج کی، جس طریقے سے سیریا نے جو حملہ کیا، اسرائیل کے اوپر 2 پٹاخے پھوڑے، اس کی دہک ابھی تک بھی سنائی دے رہی ہے، اس کا دھواں ابھی تک بھی سارے اسرائیل میں گونج رہا ہے۔ اس کے بعد کمی پوری جو ہے سو ایران نے کر دی، گھب بول کے دے دیا۔ یہ ان کی کرنیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں اپنے آپ کو بہت 30 مارخواہ سمجھتے تھے، اب صحیح معنوں میں ان کی اوقات بھی دکھائی جا رہی، ان کی طاقت بھی دکھائی جا رہی۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ خوشی کا لمحہ، خوشی کا پیمانہ ہے، ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ انہوں تو بڑے بڑے باتیں کرے تھے، تیاری بھی کرے تھے انہوں اس کے اوپر حملہ کرنے کی، سیریا کے اوپر، لیکن ایران بیچ بچاؤ میں آ گیا، ایران کود گیا میدان میں۔ پھر ان لوگوں کی پھٹری کدھر سے؟ رشیا سے۔ رشیا پوری طریقے سے یہ لوگوں کے ساتھ ہے، یہ لوگوں کے بولے تو سیریا کی، ایران کے، یہ لوگوں کے ساتھ ہے، ہر طریقے کی مدد کرنے کو تیار ہے، کیونکہ یہ لوگ توڑے تھے رشیا کو، اب رشیا یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کام بجا دے گا۔ جس طریقے سے آپ لوگ اچھی طرح جانتے، رشیا ایک طاقت تھی، رشیا ایک نام تھا، لیکن گورباچوف کے دور میں جو چال چلا امریکہ، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لیکن ابھی بھی معلوم ہے رشیا کی کیا طاقت ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اور انشاءاللہ رشیا کی تعریف اس لیے کی جاتی ہے، تائید اس لیے کی جاتی ہے، وہ کبھی بھی کمزور کے اوپر اور خاص کر کوئی اسلامی دیش کے اوپر حملہ نہیں کیا، نہ کوئی اسلامی دیش سے لڑا ہو۔ وہ کبھی بھی مقابلہ کیا تو اس کے برابر والوں سے کیا، لیکن اب اس کے برابر کی ہائی کون؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ خالی باتاں کرنے کی ہے، چاہے امریکہ ہو چاہے انہوں، کوئی بھی نہیں آتے، خالی باتاں کرتے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ان مدوں سے ہٹ کے میں سنیازی جو کر بونا جو اتے خط کا ہے، لیکن زبان اتی ہے، سمجھے نا؟ جو پانی کبھی نہاتا نہیں، کہیں بھی گٹر میں دیکھ کے جو ہے سو ڈبکی مار لے کے نکل جاتا، اس پہ رہتا، وہی سکھا لیتا۔ اب حالات اس کے لیے زمین بڑی چھوٹی پڑ گئی ہوئی ہے، اب اس کو بہت ٹائٹ ہو گیا ہے مسئلہ، اس کے حالات اور طبیعت دونوں بھی خراب ہو چکے ہیں۔ وہ صرف اس کے کرنیوں کا نتیجہ تھا، جس طریقے سے کرا تھا، اور جاری ابھی بھی رکھے ہوا ہے بھائی، لیکن اب دوسروں کو یوز کر رہا، کیونکہ ایک شیطان کی شیطانیت ختم نہیں ہوتی جب تک انہیں جڑ سے ختم نہیں ہوتا، جب تک وہ شیطان کو ختم نہیں کیا جاتا ہے، شیطانیت تو جاری رہتی، کیونکہ اچھا تو سوچ نہیں سکتا انہیں، کسی کے لیے نہ اچھا سوچ سکتا نہ اچھا کر سکتا۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے 89 کو جی سی سی، او آئی سی اور یو این سی سی انٹرنیشنل کورٹ نے جو اپنے شکنجے میں جو پھنسایا، اس کو جو پنجرے میں اتارا، انہیں اب تلملا رہا، اس کو کوئی چیز نہ دکھائی دے رہی نہ سمجھ میں آ رہی، انہیں بہرا بھی ہو گیا، گونگا بھی ہو گیا، نابینا بھی ہو گیا۔ یہ اللہ کی مار ہے، اور اس کی سپورٹ اور اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر رہا۔ حالانکہ جب چل رہا تھا، جب یہ تینوں مل کے کیا کیا گل کھلائے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کیا کیا کھلائے۔ اب ان کے بعد دوسروں کی بھی آتی، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، کیونکہ ظالم کا ظلم زیادہ دن نہیں چلتا بھائی، کوئی پاپی کا پاپ زیادہ دن تک نہیں چلتا، ہر چیز کا ایک ہوتا ہے، سمجھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کے دلوں میں ڈالا اور جس طریقے سے موڑا، الحمدللہ یہ لوگ کو ان کی حقیقت، ان کی حیثیت، ان کی اوقات دکھائی جا رہی ہے۔
جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، جو ایک قابل فخر بات ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال کیف میں مدعے پہ آتا ہوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں۔ UNCC انہیں گیا تھا انٹرنیشنل کورٹ، لیکن وہاں پہ 17 سوالوں میں سے 3 سوالات کا جواب وہ بھی انہیں نے دیا، وکیل کے ذریعے دینے لگا۔ انہوں تو منہ میں لے کے بیٹھ گئے تھے، ٹھہر گئے تھے، منہ بند تھا ان کا، کچھ بھی بول ہی نہیں سک رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو، کیونکہ کبھی اسکول کو گئے نہیں، اسکول کیا ہے، پڑھائی کیا ہے، تعلیم کیا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں، سمجھے؟ اب کیا بول لے رہے وہ لوگ، کچھ بھی نہیں چل رہا، یہ سمجھ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں لوگ، کورٹ میں نہیں دیتے گالی، انٹرنیشنل کورٹ میں جو بھی پوچھ رہے ہیں وکیل بولتے ذرا بعد میں وکیل کو بتا دیے کہ جس سے پوچھا جا رہا انہیں بولنا۔ بہرحال سمجھ میں آیا، ابھی تو انہوں بول نہیں سکتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کیا پوچھ رہے ہیں، کیونکہ سارے گناہیں کرے ہوئے انہوں، سارے پاپ کرے ہوئے انہوں، تو یہ پاپی کو سیدھا سپریم کورٹ کے اوپر احکامات جاری کر دی کہ اس کو ایسا ایسا کرو۔ اس کے بعد نوٹنکی کرا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے، سپریم کورٹ کے 2 ڈیٹوں کو ویسے خراب کرائے رہے۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر کی مدد لیا، ہاسپٹل کی مدد لیا، جھوٹی رپورٹ بنایا، گھر میں سوتے ہوئے ہاسپٹل میں ہوں، بولا جب کورٹ کے لوگ گئے ذمہ داران تو وہاں نہیں تھا، سیدھا گھر میں تھا۔ جب وہ لوگ آئے تو ملنے کے لیے آدھا گھنٹہ لیا انہیں، جب تک سویا ویا لگا لیا۔ بہرحال کے بیوقوف بنانا یہ لوگوں کا پیشہ ہے، سب کو بناتے ہیں لوگ۔ تو آج جس طریقے سے ان کے اوپر جو قہر آیا، آج جو بجلی چمکی ان کے اوپر، آج حقیقت میں بیمار پڑ گئے ہیں، آج حقیقت میں ہائبت کھا گئے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ ان کو کھلے طور پہ آج یہ بول دیا ہوا ہے، اور پولیس کو بھی صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ انہیں ایسی ہی نوٹنکی کرا تو اس کو گرفتار کرو، گرفتار کر کے اس کے اوپر جو کرنا ہے، جو سیکشنیں لگانا ہے وہ لگا کے جو ہے سو ان کو بھیجو، یاترا کو جا کے آتے ہیں۔ اور رہی بات جو اقتدار پہ ہے، کاؤنسلر بھی نہیں رہ سکتے ہیں، معلوم نہ کوئی پارٹی رکھنا چاہیے ان کو، اتنے کیساں رکھے ان کے اوپر، جب اتنے کیساں ہیں تو کون سی پارٹی بھی رکھنا نہیں چاہیے۔ سب کے اوپر ہے بات، یہ وہ لوگوں کے اوپر بھی ہے جو رکھے ہوئے، انہوں تو دل میں خوش ہوئے، کیونکہ انہیں پردھان منتری کا دعویٰ کر رہا تھا، اچھی طرح پتہ ہے آپ لوگوں کو، یاد بھی ہوگا، کیونکہ اس کو ہتھیلی میں جیسا سب کو چاند دکھائے ساری عوام کو، اس کو بھی دکھائی تھے وہ لوگ۔ اب کیا جیت گیا گھر سے تو پردھان منتری بنے گا، تو ساتھ میں رہو، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، یہ بڑا چلا تھا باقی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس کے بعد جو سو اس کی اوقات اس کو پتہ چلی، کچھ ملنے والا نہیں ہے بول کے معلوم ہوگا، پارٹی چھوڑ دیتا ہوں بولا، پھر کیا سمجھ میں آئے گی، نہیں پارٹی تو مجھ بنایا سو، کہیں کو چھوڑوں گا میں، یہ لوگ چھوڑنا چاہیے بولا۔ بہرحال پھر منہ بند کر لے کے خاموش بڑھے گا انہیں۔ لیکن جو بھی آفتوں میں پھنسے ہوا ہے، اب یہ ساری چیزیں اس لیے میں تم لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ان چیزوں کو یاد کرو آپ لوگ، ایک ٹائم پہ جو ہے سو یعنی یہ ہوا تھا اس کے ساتھ، تاکہ آپ لوگ جاننا، سمجھنا اور سننا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، نہ جھٹلانے سے جھٹلا سکتا کوئی، نہ دبانے سے دبنے والی ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج جو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو احکامات جاری کیے، جو ہدایت دی ہے پولیس کو، وہ قابل تعریف ہے۔ اب ان کو جھکمرا کے اس کے اوپر کام کرنا ہے، جو ان کو بتایا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، نہیں تو پھر ان کے اوپر بھی بجلی گرتی، ان کے اوپر بھی گرتی، خاموش نہیں بیٹھتا کورٹ۔ اور مین چیز، اب جو ججاں ہیں نا وہ بہت ایماندار ہے، مینج نہیں ہو رہے ہیں، جیسا دوسروں کو کسی کو گورنر بنا دیے، کسی کو کچھ بنا دیے، کسی کو تول دیے، ویسا چلنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ان کے ہاتھ کو نہیں لگے نہیں کوئی بھی، یہ لوگ بڑی سختی سے فیصلے کر رہے ہیں، جو ان کے لیے بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں اور بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے۔ اب کس کس کی باری ہے یہ اب جو آپ لوگوں کو اولن بتائے گا آپ کا یہ بھائی، بے فکر رہیے۔ ابھی سنیاسی کا تو کام تمام ہو گیا، یہ بہت جلد جانے والا ہے،
سمجھ گئے نا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، روزے رکھیے، کیونکہ اب بالکل اختتام پہ ہے رمضان، اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو. اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، تلاوتیں کرو قرآن پاک کی. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ جبار ہے، ہر چیز قبول فرمائیں گے. 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں وہ. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے. اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.